السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو سربلندی عطا کرتا ہے اور دوسری قوم کو اسی کتاب کے ذریعے پستی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو سربلند کرتا ہے اور دوسری کو پست کرتا ہے، تو غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا پس منظر ہے، ایسے ڈائریکٹ یہ بات نہیں آ گئی۔ پس منظر کیا ہے تو پورا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، نافع بن عبد الحارث خزاعی صحابی رسول ہیں، انہیں حضرت عمر بن خطاب نے مکہ کا والی بنایا تھا، گورنر بنایا تھا نافع بن عبد الحارث کو۔ تو نافع بن عبد الحارث خزاعی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حج کے طریقے سے وادی عسفان میں ملاقات کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ مکہ کا والی میں نے تمہیں بنایا تھا اور تم حج میں آ گئے ہو، کیسے وہاں پر کس کو مقرر کیا ہے تم نے، یعنی اپنی جگہ پر کس کو قائم کر کے آئے ہو؟ تو نافع بن عبد الحارث خزاعی کہتے ہیں ابن ابزا کو۔ یہ ابن ابزا کون ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے یہ غلام ہے، مولا لنا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونکے اور کہا استخلفت مولا، اپنے پیچھے ایک آزاد کردہ غلام کو تم نے اپنا جانشین بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی اہل مکہ پر جو شرف و منزلت میں بہت بلند ہے، ایسے لوگوں پر۔ قالا، تو نافع بن عبد الحارث نے کہا انہ قارئ لکتاب اللہ، میں نے انہیں ایسے ہی جانشین اور اپنا نائب نہیں بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بہت ماہر ہیں، قاری ہیں کتاب کے، بہت جانکار ہیں۔ وعالم بالفرائض، اور میراث میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ عالم بالفرائض، قرآن مجید کے قاری ہیں اور میراث و فرائض کے عالم ہیں، یعنی کسی عام آدمی کو میں نے نہیں مقرر کیا ہے، بلکہ بہت مجھے ہوئے آدمی، قرآن کے ماہر، میراث کے ماہر کو میں وہاں پر چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو ایسا آدمی، اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، کسی صاحب علم کے ہاتھ میں عہدہ منصب سونپ کر کے تب میں آیا ہوں، ایسے آنکھ بند کر کے نہیں چلے آیا ہوں کہ قوم کی لوٹیا ڈبا دوں میں۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو سربلند کرتا ہے اور دوسری کو پست کرتا ہے۔ جس نے اس کتاب کو اپنا لیا، اس کتاب کے احکامات پر عمل کیا، اسے پڑھا، اسے سمجھا اور اس کو حرز جان بنا لیا، اللہ یہ کتاب کے ذریعے اسے، چاہے وہ آزاد کردہ غلام ہو، قوم کا سردار بنا دیتا ہے اسے۔ اور جس نے اسے ٹھکرا دیا،
جس نے اسے پس پشت ڈال دیا، اگنور کیا، نظر انداز کیا، اسے نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اس کی آیات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو جو قرآن کو اپنائے وہ معزز ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج ہماری بھی حالت اسی طرح بنتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کو ہم نے صرف طاقوں کی زینت سمجھا ہے، قرآن مجید کو جہیز میں بیٹی کے لیے دینا واجب سمجھا ہے، وہ بیٹی نے بھی باپ سے قرآن لینا اور اپنے سسرال لے جانا واجب سمجھا ہے، بس یہی تک۔ ابا نے کس مقصد سے دیا ہے وہ مقصد بیٹی بھول گئی، باپ نے اپنے گھر میں یا اپنی بیٹی کے گھر میں قرآن کس مقصد سے دیا ہے باپ بھی بھول گیا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ پلٹ کر شادی کے بعد کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا میں نے جو قرآن تمہیں دیا ہے اسے کتنی بار تم نے کھولا ہے؟ جو قرآن اللہ کا کلام میں نے تمہیں دیا ہے، مصلی دیا ہے، تو تم نے اس مصلی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا ہے؟ اس قرآن کا حق ادا کیا یا نہیں کیا ہے، یا صرف اسے طاقوں کی زینت؟ اور اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں نہ بچے پہنچ سکے نہ بڑے، اسی لیے وہ اترتی بھی نہیں ہے جلدی۔ کون جائے گا کرسی لگا کر کے اتارنے اسے؟ اس کا احترام یہی ہے کہ اسے سب سے اوپر رکھو۔ یہ احترام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس کے ساتھ بدسلوکی ہے، یہ اس کے ساتھ حق تلفی ہے، یہ اس کے ساتھ خیانت۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اسے پڑھو، اس کا احترام یہ ہے کہ اسے سمجھو، اس کا احترام یہ ہے کہ اسے یاد کرو، اس کا احترام یہ ہے کہ اسے اپنے لیے شفا سمجھو، شفا بناؤ اور اپنی کامیابی کا ذریعہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آسیب میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بی پی اور شوگر میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ سکون چاہتے ہو، بیماری سے شفا چاہتے ہو، گھر میں آپ کے خیر و برکت نہیں آ رہی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، قرآن مجید پڑھیے آپ۔ ہم نے جتنا قرآن سے دوری اختیار کی ہے ہماری زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ نے خود کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو انسان کہے گا اللہ دنیا میں تو بہت تیز اور روشن آنکھیں کیوں نے عطا کی تھی مجھے، لیکن یہاں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اندھا بنا کر کے اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو بھی اسے بھول گیا تھا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو ویسے ہی آج تجھے بھلا دیا گیا، آج ویسے تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کو ہم جو ہے صرف طاقوں کی زینت، اور کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد ہم قرآن خوانی، سال ثواب، ان سب چیزوں نے بدعات و خرافات کے لیے قرآن ہم نے استعمال کیا ہوا ہے، صرف بدعات و خرافات کے لیے، اور وہ بھی صرف اپنے دل کی تسلی کی خاطر۔ اس میں بھی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی کہ ہم نے ابا کے نام پہ قرآن خوانی کی محفل رچائی ہے، ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، یہ صرف مکاری ہے۔ وہ جو 10 قرآن ابا کے نام پر آپ دے رہے ہیں، ایک قرآن پڑھ لو تمہاری نجات ہو جائے گی، ایک قرآن پڑھ لو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے لیے۔ آپ اپنے گناہوں کے مالک ہوں گے، آپ کو اپنے گناہوں کی گٹھری ڈھونی ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی دنیا کے اندر اپنی نجات کا سبب بنا لے، ذریعہ دنیا کے اندر پیدا کر لے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پائیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے لیے بہت نیک کام کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ بہت سارے بیٹوں کو یہی دیکھ رہے ہیں انہیں آنکھوں سے، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں غور کریں، 4 بھائی ہیں، ایک بھائی باپ کے لیے فکر مند ہے، 3 فکر مند نہیں ہے۔ اس امید پر آپ یہ کہ جو ہے بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی؟ دنیا ہی میں آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں
نافرمانیاں کوٹ کوٹ کے بچوں کے اندر بڑھتی جا رہی. وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری. جب قرآن سے آدمی جڑتا ہے تو اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی. اولاد والدین سے محبت، والدین اولاد سے محبت کرتی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے. اور قرآن سے جب دوری اختیار کیے تو نہ بیوی شوہر میں محبت ہے، نہ اولاد والدین میں محبت ہے، نہ اڑوس پڑوس میں محبت ہے، نہ رشتہ داروں میں محبت ہے. آج جو دلوں کے اندر دوریاں ہیں، ایک نسخے پر صرف عمل کر لو، قرآن کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈال لو، دل کی بیماری ختم ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے کہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ سینوں میں ہمارے روگ لگا ہوا ہے، حسد کا، جلن کا، اور اسی طرح سے بغض کا، کینہ کا، نفرت بھرا ہوا ہمارے دلوں میں. اس سے دوری چاہتے ہو، قرآن ان چیزوں کو چھانٹنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن کو ہم نے شفا بنا کر کے نازل کیا ہے. تو شفا ملے گی کہاں جب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ شفا ملے گی کہاں جب ہم اس کی آیتوں پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں؟ ہم صرف جو ہے سنتے ہیں، سن کے انسنا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. عمل نہیں کرتے ہیں ہم. اگر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بغض کینہ نہیں ہوگا. عمل نام کی چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتے جا رہی ہے. تو قرآن مجید پڑھو اور پڑھنے کی نیت درست کرو. میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں. ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے. انما الاعمال بالنیات. جس نیت سے آپ پڑھیں گے، آپ چاہتے ہیں میرے بھائی سے ملاقات ہو جائے تو اپنے دل کو صاف کرو، اس کے لیے قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ دل کی بیماریوں کو صاف کر دے گا. آپ چاہتے ہیں میاں بیوی میں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا بیٹا اور داماد جو ہے میری بیٹی کو چاہتا نہیں ہے، یا میرے بیٹے بہو میں محبت نہیں ہے. قرآن سے دور ہیں دونوں. قرآن سے دونوں دور ہیں، میاں بیوی دور ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہے. قرآن سے دور. قرآن کو جتنا قریب کرو گے یا جتنا قریب آپ قرآن سے ہوں گے، اتنا مسائل اور مشاکل آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لہٰذا وہ پلیتے یا اسی طرح سے تعویذ گنڈے ان چکروں میں نہ پڑھو. قرآن کثرت سے پڑھو. 2 آیت ہی صحیح روزانہ پڑھو. 2 آیت ہی صحیح روز پڑھو. دن گزر گیا، افسوس کرو کہ آج کا دن بغیر قرآن کے کیسے گیا. سونے سے پہلے 2-4 آیت ضرور پڑھ کے سویا کرو. اب تو اتنا آسان ہے کہ آپ لیٹے لیٹے موبائل کھول کر کے قرآن اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اس میں سے پڑھ لیجیے. آپ ہر نماز کے بعد 2 آیت اس مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھیے. آپ 2-4 آیت پڑھ لیجیے. فرض نماز کے اذکار سے فارغ ہونے کے بعد 1 آیت پڑھیں گے، 1 موٹی تازی اٹھنی کا ثواب ملے گا. 2 آیت پڑھیں گے، 2 موٹی تازی اٹھنی کا ثواب. مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر پڑھیے. گھروں میں ہمارے بے برکتی آ رہی. اللہ کے رسول نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، انہیں قرآن اور سنن و نوافل سے آباد رکھو. قرآن کی تلاوت کرو. قبروں پر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، گھروں میں نہیں پڑھتے. آواز آئے گھر کے اندر سے، شیطان بھاگے. اللہ کے رسول نے کہا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہم نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کو رکھ لیتے ہیں کرائے پر. سب مزدوری پر معاملہ چل رہا ہے. سارا معاملہ جو ہے ٹھیکیداری پر چل رہا ہے. یہ لے لو، پڑھ لو، لے کے جاؤ. تو جیسی نیت ویسی برکت. پھر آتے ہو کہ ایک کورس تو کرا دیا 40 دن کا، دوبارہ پھر کہاں سے شیطان آیا تھا؟ تو وہ جس نیت سے پڑھ رہے تھے، پیسے کی نیت سے پڑھ رہے تھے، جو جس نیت سے پڑھ رہے تھے جو بو گے وہی کاٹو گے. شیطان کبھی گھر سے نہیں بھاگ سکتا ہے، کیونکہ خود شیطانیت کر رہے ہو تو شیطان بھاگے گا کہاں سے؟ خود ہم گھر میں شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے دل کا شیطان پہلے بھگائیے. آپ وہاں قرآن بسائیے، قرآن کی آیتیں یاد کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے، اہل قرآن سے محبت کیجیے. اہل قرآن سے مراد قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے. علماء کرام سے محبت کیجیے، طلباء عظام سے محبت کیجیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیونکہ روئے زمین پر تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. سب سے بہتر لوگ ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. آنے والا جو مہینہ ہے وہ ماہ قرآن ہے. رمضان ماہ قرآن ہے. ابھی سے قرآن کی عادت ڈالیے. رمضان میں کثرت سے تلاوت کریں. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزاکم اللہ احسن الجزاء